الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ محترم حضرات، اللہ تعالی نے ہمیں رمضان المبارک جیسا رحمتوں اور برکتوں والا مغفرت والا مہینہ عطا کیا، اور یہ مہینہ گزرے ہوئے ایک ہفتہ سے کچھ دن زائد ہو رہا ہے۔ آج میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالی نے یہ مہینہ ہمیں عطا کیا تھا تو اس کی غرض کیا تھی، اس کا مقصد کیا تھا، اور اس روشنی میں ہم اپنا اور پوری امت اسلامیہ کا جائزہ لیں کہ کتنی تبدیلی ہوئی ہے۔ میں نے خطبے کے اندر جو آیت شریفہ تلاوت کی ہے، جو آپ بار بار سنتے ہیں کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تمہارے دل کے اندر تقوی آ جائے، اللہ کا خوف پیدا ہو جائے۔ اسی لیے اللہ نے یہ روزہ جیسا ایک پرمشقت فرض اس امت کو عطا کیا، اور اس امت سے پہلی امتوں کو بھی عطا کیا ہے۔ چنانچہ ہم اور آپ روزہ رکھتے ہیں، اور روزے کی حالت میں سخت پیاس لگی ہوتی ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، لیکن حلق کے اندر ایک قطرہ پانی نہیں اتارتے۔ بھوک لگی ہوتی ہے، چاہے تو کھا لے، کوئی دیکھنے والا نہیں، لیکن محض اس لیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے ہم کھانے سے بچتے ہیں، پینے سے بچتے ہیں، عبادتوں میں لگتے ہیں۔ اللہ نے یہی کیفیت پیدا کرنے کے لیے روزہ عطا کیا ہے، تاکہ یہ کیفیت، یہ دل کے اندر خشیت اور یہ تقوی ایمان والوں کے اندر پیدا ہو جائے، اور ہر سال رمضان میں اس کی مشق کرتے رہیں، اور دھیرے دھیرے ان کے اندر یہ تقوی والی کیفیت غالب آ جائے۔ اور یہی تقوی وہ چیز ہے، ایمانی زندگی، جس پر اللہ نے دنیا اور آخرت دونوں جہاں کی کامیابی کا وعدہ کیا ہے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ یہاں ایمان سے مراد ایمان کامل ہے، جس میں مکمل ایمان ہو، اللہ کا خوف ہو، تقوی والی زندگی ہو۔ ایک واقعہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا کہ تقوی کیا ہے؟ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اے عمر، کیا کبھی آپ کو جھاڑیوں میں سے، خاردار وادیوں میں سے آپ کو گزرنے کا اتفاق ہوا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں ہوا ہے۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اے عمر، پھر آپ اس کانٹے دار درختوں کے بیچ میں سے کس طرح گزرے؟ تو انہوں نے کہا کہ اپنے دامن کو سمیٹ کر، بچاتے ہوئے کہ کہیں کوئی جسم میں کانٹا چبھ نہ جائے، کہیں کپڑا کانٹے میں الجھ کر پھٹ نہ جائے، بچتے بجاتے اس خاردار میدان اور وادی سے پار ہوتا ہوں۔ کہا یہی تقوی ہے کہ ہماری زندگی کے اندر خیر بھی ہیں، شر بھی ہیں، اور اس دور میں شر اور فتنے، گناہ ہی گناہ نظر آتے ہیں۔ ان گناہوں کے ماحول میں ہم اپنے آپ کو بچا کر، اللہ سے ڈر کر، اس زندگی میں ان گناہوں سے، اللہ کی نافرمانیوں سے بچتے بچاتے آگے بڑھ جائیں،
نکل جائیں اپنے رب کو راضی کرنے، یہی تقوی ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ کپڑا الجھ جائے، پھٹ جائے، تو ہم اس کی مرمت کراتے ہیں۔ اگر جسم پر کہیں خراش آ جائے تو ہم دوا اور علاج کرتے ہیں، اور کوئی معصوم نہیں ہے۔ ان معاشرے کے اندر غلطیاں اور گناہ ہو سکتے ہیں، اور ہو جانا یہ انسانیت کا تقاضا ہے، بشریت کا تقاضا ہے۔ جیسے کپڑا پھٹ جائے ہم مرمت کر لیتے ہیں، جسم پر خراش آ جائے ہم اس کا دوا اور علاج کر لیتے ہیں، تو اگر بشریت کے تقاضے سے اللہ کی نافرمانی ہو جائے تو اللہ کے سامنے توبہ اور استغفار کریں۔ اللہ بہت معاف کرنے والے ہیں۔ اس طریقے سے اللہ کے حکموں پر عمل کرتے ہوئے، اللہ کی نافرمانیوں سے بچتے ہوئے زندگی گزارنا، اور اگر کہیں نافرمانی ہو جائے توبہ اور استغفار کر کے مسلسل زندگی گزارنا، یہ کیفیت پیدا ہو جائے، اسی کیفیت کا نام تقویٰ ہے۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک جیسا بابرکت مہینہ عطا کیا ہے، اور یہ مہینہ اس لیے عطا کیا ہے تاکہ روزے کے اندر ہم جو جذبہ ہوتا ہے، جو احساس ہوتا ہے کہ اللہ کے خوف سے کھانے اور پینے سے بچتے ہیں، پوری زندگی اگلے سال کے 11 مہینے میں بھی اللہ کے حکموں کے مطابق گزارتے رہیں، نافرمانیوں سے بچتے رہیں، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تمہارے دل کے اندر تقویٰ کی کیفیت پیدا ہو جائے۔ اب ہم اس روشنی میں جائزہ لیں، میں بھی جائزہ لوں، آپ بھی لیں، کہ اسلام کے ماننے والے جو پورے عالم میں پھیلے ہوئے ہیں اور ایک بہت بڑی تعداد میں ہیں، 6.25 کروڑ میں سے 1.25 کروڑ اسلام کے نام لینے والے اور اسلام کے ماننے والے اس دنیا میں موجود ہیں۔ اتنی بڑی تعداد ہوتے ہوئے ہم بے وقت ہیں، ہماری کوئی حیثیت نہیں، اس لیے کہ ہمارے اندر اللہ کو جو زندگی مطلوب ہے، جو ایمانی اور تقوی والی زندگی مطلوب ہے، ہم اس سے خالی ہیں۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو پوری دنیا کے مسلمانوں کو 3 قسموں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلی قسم میں وہ مسلمان ہیں جن کا صرف اسلام یہ ہے کہ وہ اسلامی گھرانے میں پیدا ہو گئے، مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے، اور اسلام کیا ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں، اسلامی زندگی کیا ہے، اور اسلام کیا چاہتا ہے، مرنے کے بعد کیا ہوگا، یہ سب کچھ پتہ نہیں، نام کے مسلمان ہیں۔ اور دنیا کے مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ایسی ہی نام کے مسلمانوں کی ہے، جنہیں دیکھ کر، جن سے مل کر معلوم نہیں ہوتا کہ یہ مسلمان ہیں، یہ اللہ کا نام لینے والے ہیں، پتہ نہیں لگتا، شب برات پر، عید اور بقرعید پر، رمضان پر معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ مسلمان ہیں، اللہ کے نام لینے والے ہیں، بس اتنا تعلق ہے۔ اور ان پر مصیبتیں آتی ہیں، مصائب آتے ہیں، تو بھی اللہ کی جانب متوجہ نہیں ہوتے۔ امت کا یہ طبقہ خطرے میں ہے، اور جب حالات آئیں گے، مصیبتیں آئیں گی کہ ارتداد کی لہر چلے گی، مصیبتوں میں سب سے پہلے ایمان کو چھوڑنے والا امت کا یہی طبقہ ہوتا ہے۔ اور 1400 سال میں جن لوگوں نے بھی حالات میں اسلام چھوڑا ہے، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، یہی وہ طبقہ ہے جو نام کا مسلمان ہے، جنہیں فرائض تک معلوم نہیں۔ دوسرا طبقہ وہ ہے جس کا اسلام سے تعلق ہے، وہ نماز بھی پڑھتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، اور دیگر اسلامی اعمال ادا کرتا ہے، لیکن بس اسی پر قناعت۔ نماز پڑھتا ہے تو نماز کس طرح پڑھنی چاہیے، پابندی ہے کہ نہیں، کبھی پڑھ لیا کبھی نہیں پڑھا، روزہ رکھ لیا، رمضان آیا، معاملات ہیں تو معاملات میں اسلام کیا کہتا ہے سیکھنے کی ضرورت نہیں۔ حادثہ اور واقعہ یہ ہے کہ جو حج اور عمرے پر جا رہے ہیں وہ بھی سیکھ کر نہیں جاتے، اور جانے کے بعد اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جن کا عمرہ صحیح نہیں ہو رہا ہے، تلبیہ تک یاد نہیں ہے۔ ایسے مسلمان
جو صرف اسلام سے تعلق رکھتے ہیں، اسلامی اعمال بھی کرتے ہیں، لیکن 100% ان کے اندر اسلام نہیں ہے۔ وہ نماز پڑھ رہے ہیں، پابندی نہیں ہے، تکبیر اولیٰ کا اہتمام نہیں ہے، 2-4 نمازیں پڑھا تو 1-2 غائب، پابندی نہیں ہے۔ اگر وہ ٹخنے سے نیچے پاجامہ لٹکاتے ہیں جسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے، تو کوئی فکر نہیں، ویسے ہی چل رہے ہیں۔ اگر داڑھی ہے تو صرف نام کی، شریعت میں جو داڑھی مطلوب ہے اس کی کوئی فکر نہیں۔ ایسا امت کا طبقہ جو اپنی جگہ جمع ہوا ہے، اصلاح کی جانب، اللہ کی جانب متوجہ ہونے میں، آگے بڑھنے میں کوئی قدم نہیں اٹھا رہا ہے، معاملہ و تجارت کر رہا ہے کہ اسلام کیا کہتا ہے، سیکھنے کی ضرورت نہیں محسوس کرتا، اپنے اسی دین پر قناعت کیے ہوئے بیٹھا ہے۔ یہ طبقہ ہے تو الحمدللہ ٹھیک، لیکن اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں تو پابندی ہونی چاہیے، ہم رمضان کے روزے رکھتے ہیں تو روزے کا تقاضا کیا ہے، اس تقاضے پر عمل کرنا چاہیے۔ اگر ہم مسلمان ہیں تو اسلامی لباس کیا ہے، اس لباس کو اختیار کرنا چاہیے اور اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ کہاں ہم سے کوتاہی ہو رہی ہے اور اس کوتاہی کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ امت کا ایک دوسرا بڑا طبقہ ہے، اور اس کے بعد ایک تیسرا طبقہ ہے جس کے اندر فکر بھی ہے، 5 وقتہ نماز باجماعت اہتمام سے بھی پڑھتا ہے اور جماعتوں میں بھی اسی آگے بڑھنے کے لیے جماعتوں میں جاتا ہے، دینی جماعتوں سے تعلق رکھتا ہے اور اللہ کے والوں کی خانقاہوں میں پہنچتا ہے، اس کو فکر ہے، اگر کوئی مسئلہ آتا ہے تو مفتیان کرام کے پاس جاتا ہے۔ لیکن یہ طبقہ بہت معمولی سا ہے جن کے اندر طلب ہو، اور جب طلب ہوگی اسلام کی، اللہ کے حکموں کی، تو معلومات کے لیے آگے بڑھے گا، اور یہی وہ طبقہ ہے۔ اس طبقے کے اندر بھی جو لوگ ہیں وہ بھی معصوم نہیں۔ میں نے شروع میں کہا تھا کہ گناہ ہو سکتے ہیں، چھوٹی بڑی غلطیاں ہو سکتی ہیں، لیکن اس طبقات میں ایسے بھی لوگ بھی موجود ہیں۔ ہم اور آپ پہلے اور دوسرے طبقے میں اگر ہیں تو ہم اپنا جائزہ لیں اور کوشش کریں کہ ہم تیسرے طبقے میں آئیں۔ ان تیسرے طبقے کی علامت قرآن نے بیان کی ہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ ایمان والے ہیں اور کے اندر تقوی ہے، دین کی طلب ہے، طلب ہے اور طلب ہے، جس کے لیے وہ اپنی احتساب بھی کرتے ہیں اور دین کی معلومات بھی حاصل کرتے ہیں۔ تو ہم دوسری اور تیسری جماعت سے نکلیں، پہلی اور دوسری سے نکلیں، تیسرے میں آئیں اور اسلام کے تقاضے کیا ہیں ان کو معلوم کریں اور معلوم کر کے عمل کریں۔ یہ ایمان اور تقوی جس کو آپ اعمال صالحہ کہہ سکتے ہیں، جس کو آپ ایمانی اور اسلامی زندگی کہہ سکتے ہیں، اگر پیدا ہو جائے 100%، تو اللہ نے قرآن کریم کے اندر وعدہ کیا ہے، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہ اگر بستی والے ایمان لائیں، ایمانی زندگی، تقوی والی زندگی پیدا ہو جائے، تو ہم آسمان و زمین کی برکتیں ان پر کھول دیں گے، آسمان و زمین کی برکتیں ان پر کھول دیں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، لیکن ہمارا ایمان کمزور ہے۔ آج تو حال یہ ہے کہ ہمارے اندر جنت کا شوق نہیں، جہنم کا خوف نہیں، قیامت کے حالات کا علم نہیں، جبکہ قرآن کریم کے اندر آپ تلاوت کرتے ہیں، جب بھی کوئی ورق الٹیں گے جنت کا، جہنم کا، قیامت کا تذکرہ ضرور موجود ہے۔ سب سے زیادہ قرآن کریم میں جنت اور جہنم اور قیامت کا تذکرہ ہے۔ وہ جنت کا شوق تھا، وہ جہنم کا خوف اور قیامت کے بعد پرس کا احساس، اللہ کے یہاں حاضر ہونے کا احساس تھا، کامل یقین تھا جو صحابہ کرام کے اندر 100% تھا۔ تو حالات میں، جنت کے شوق میں، وہ کافروں میں سینکڑوں میں اکیلے گھس جاتے تھے، جنت کی طلب میں شہادت حاصل کر لیا کرتے تھے۔ یہی وہ جذبہ ہے، یہی وہ ایمان ہے جو
ہمارے اندر سے نکلتا چلا جا رہا ہے، اور ہمارے اندر دنیا کی محبت اور موت سے کراہیت پیدا ہوتی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے پاس ساز و سامان ہے، ممالک بھی ہیں، ایک بہت بڑی تعداد ہے، لیکن پوری دنیا کے اندر اگر کوئی نشان ظلم و ستم بنا ہوا ہے، اگر مصیبتیں آ رہی ہیں تو انہی مسلمانوں پر۔ ہمارا اسلام یہ ہے کہ ہم کو دیکھ کر غیر متاثر نہیں ہوتے، ہماری اسلامی زندگی کا حال یہ ہے کہ ہم کو دیکھ کر غیروں پر اثر نہیں پڑتا۔ ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ نے جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے اندر یہ کیفیت پیدا کی تو علاقے کے مشرکین دیکھ کر متاثر ہوئے، اور آ کر انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، ہم نے قتل کیا ہے، ہم نے دوسروں کا مال لوٹا ہے، ہم نے بہت بڑے بڑے جرائم کیے ہیں، اگر ہم مسلمان ہوں گے تو فائدہ کیا ہوگا؟ تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت شریفہ نازل کی، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ قَبْلَ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ کہ اگر اے میرے بندو، اللہ نے عبادی کہہ کر خطاب کیا کہ اے میرے بندو، الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، گناہ کیے ہیں، اور اپنے اوپر اللہ کی نافرمانیوں کا بوجھ لاد رکھا ہے، اگر وہ لوگ توبہ کر لیں تو انہیں چاہیے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں۔ اللہ تمام گناہوں کو معاف کرنے والا، وہ بہت معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ ان کے لیے ضروری ہے انیبوا الی ربکم، کہ اپنے رب کی جانب متوجہ ہو جاؤ، اپنے رب سے لو لگا لو، واسلموا لہ، اور اس کی فرما برداری اختیار کر لو، اس کے حکموں کو پورا کرو، جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے بعد آ جاؤ، عذاب آنے سے پہلے پہلے، ورنہ اگر ایمان نہیں لاؤ گے، اللہ کی جانب متوجہ نہیں ہوگے تو عذاب آئے گا، پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ آج پوری دنیا کے اندر ہم پر عذاب مسلط ہے قسم قسم کا، اور ہماری مدد نہیں ہو رہی ہے، جبکہ اللہ نے ایمان والوں کی مدد کا وعدہ کیا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے اوپر ظلم کر رکھا ہے، ہم نے اللہ کی نافرمانیاں کی ہیں، اللہ نے حکم دیا ہے توبہ کرو اور اللہ کی جانب متوجہ ہو جاؤ۔ آج اسے عہد کر لو کہ ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں گے اور اسلامی شریعت کا ہر حال میں جائزہ لے کر ہمارے اندر جو کمیاں ہیں اسے دور کریں گے، انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیابی ہوگی اور آخرت میں بھی کامیابی ہوگی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنا جائزہ لینے کی اور اپنی زندگیوں کے اندر انقلاب پیدا کرنے کی، اللہ کو راضی کرنے، اس کی جانب متوجہ ہو جانے اور پورے اسلام میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔